2 دن قبل میں سفر میں تھا، نہ جانے کیوں پیاس شدت سے محسوس ہوئی۔ ایک ڈھابا آیا تو وہاں رک گیا۔ میں نے جگ اٹھایا تو اس میں پانی نہیں تھا۔ میں نے ڈھابے والے صاحب کو کہا، پانی کہاں ہے؟ پیاس لگی ہے۔ ان صاحب نے نہ جانے کیوں چونک کر مجھے دیکھا اور چند لمحے گم سم مجھے دیکھنے لگا، جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے بعد کہا، تشریف رکھیں، اور جگ اٹھا کر نہر کنارے موجود ایک نلکے پر پہلے اچھی طرح جگ دھویا، پھر گلاس دھویا اور پھر جگ پانی کا بھر کر میرے پاس آ گیا۔ گلاس مجھے پکڑا کر خود پانی اڈیلا اور کہا، مرشد نوش فرمائیے۔ میں مرشد کے لفظ سے چونک گیا۔ مجھے لگا دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے پانی پیتے ہوئے کناکھیوں سے دیکھا تو وہ دونوں ہاتھوں میں جگ تھامے بڑے مؤدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ خیر، میں نے پانی پیا اور گلاس اس کی جانب شکریہ کے ساتھ بڑھا دیا۔ وہ جگ گلاس رکھ کر ترنت پلٹا اور بالکل میرے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور بولا، مرشد خدا کا شکر ہے آپ خود آ گئے۔ میں تو 1 مہینے سے آپ سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دہاڑی مزدوری کے لالچ نے نکلنے نہیں دیا۔ بھائی سچی بات ہے، میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ اللہ جانے یہ مجھے کون سمجھ رہا تھا۔ بہرحال مجھے لگا شاید کوئی فیس بک فرینڈ ہے۔ پھر خیال آیا حلیے سے شاید مجھے کوئی توپ شخصیت سمجھ رہا ہے۔ میرے دماغ میں طرح طرح کے سین چل رہے تھے۔ آخر میں نے کہا، عزیزم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، کچھ تعارف کروائیے۔ وہ بولا، مرشد آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ پہچانیں گے بھی کیسے؟ 1 دفعہ تو ملاقات ہوئی تھی، پھر بات بھی بہت پرانی ہے، اب بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ میں پریشان ہو گیا کہ خدا خیر کرے، ایسی کون سی پرانی بات ہے جو وہ بتاتے ہوئے بھی شرما رہا ہے۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ ایک چھوٹا سا لڑکا کڑک دودھ پتی کا ایک اسپیشل سائز کا مگ مجھے تھما گیا۔ وہ پھر سے بولنے لگا، مرشد پھیکی ہے، اگر کہتے ہیں تو میٹھا منگوا لیتا ہوں۔ میں نے کہا، نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے، آپ بات بتائیں، مجھ سے مزید انتظار نہیں ہوتا۔ اس نے جلد سے پانی کا ایک گلاس بھرا اور گھٹا گھٹ ایک سانس میں پی گیا۔ پھر پرانے سے مفلر کے ساتھ جو کثرت استعمال سے پھٹا ہوا تھا اپنا منہ صاف کیا اور بولا، مرشد۔ میں نے اسے ٹوک دیا کہ مجھے مرشد نہ کہو، باقی بات کرو۔ وہ کچھ جھینپ سا گیا اور بولا، 6 سال پہلے آپ دھریما ایک ہوٹل پر چائے پی رہے تھے، میں بھی وہیں بیٹھا تھا۔ آپ کال پر بات کر رہے تھے، جس سے معلوم ہو گیا کہ آپ سرگودا جا رہے ہیں۔ جب آپ موٹر سائیکل نکالنے لگے، میں نے آپ سے لفٹ مانگی تھی اور جھال چکیاں اتر گیا۔ اس دوران میں نے آپ کی جیب میں سے ایک پیکٹ نکال لیا تھا جس میں 32,000 روپے اور کچھ کاغذات تھے۔ میں پیشہ ور چور نہیں تھا، لیکن روزگار نہ ہونے کی وجہ سے میں نے یہ غلط کام کیا۔ میں نے ان پیسوں میں سے 2,000 روپے کا گھر کا سودا لیا اور باقی پیسوں سے بند پڑے چائے کے کھوکھے کو رنگ شنگ کر کے نئے کپ پیالے لے کر دوبارہ کام شروع کر دیا۔ آج اتنے سال گزرنے کے بعد یہ میرا ہوٹل ہے۔ مرشد، پچھلے سال سردیوں میں رات کو وہ سامنے ہوٹل کی چھت پر بنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ مجھے خواب آیا کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے کہ اس شخص کے پیسے واپس کرو۔ صبح اٹھا، مجھے بات بھول گئی۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن آپ کا چہرہ مجھے دکھایا جاتا اور کہا جاتا ہے، اس کے پیسے واپس کرو۔ پچھلے ہفتے مجھے بخار تھا، میں دوائی لے کر سو گیا۔ مجھے پھر خواب آیا کہ پیسے واپس کرو۔ میں نے اٹھ کر الماری میں سے وہ پیکٹ ڈھونڈا اور اس پتے پر ٹھیک ہوتے ہی جانے کا ارادہ کیا۔ آج خدا کا کرنا ہوا کہ آپ خود سامنے آ گئے۔ مرشد، مجھے جو سزا دینی ہے دیجیے، اس کے بعد مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بہتی آنکھوں پر رومال رکھ لیا۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا، وہ پیسے کسی کی امانت تھے، میں نے انہیں نہیں بتایا تھا، اپنے پاس سے ادا کر دیے تھے۔ بہرحال اگر آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے تو خدا سے معافی مانگیں، میں تو اس وقت ہی معاف کر چکا تھا۔
گو کہ میرے لیے بہت تکلیف کا باعث تھا، لیکن میں نے صبر سے کام لیا تھا اور اس واقعے کا ذکر بھی کسی سے نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے 35,000 روپے دیے۔ میں نے 3,000 واپس کر دیے۔ اس نے لینے سے انکار کیا۔ بار بار واپس کرنے پر بھی جب نہ مانا تو سامنے پڑے مسجد کے چندہ باکس میں ڈال دیے اور میں اس سے گلے مل کر آگے نکل گیا۔ احباب گرامی، بے شک رزق حلال ضائع نہیں ہوتا۔ وہ پیسے جس بندے کی امانت تھے بہت متقی اور پرہیزگار ہے، ان کے مال میں بہت برکت ہے۔ جب یہ واقعہ ہوا میں نے اپنے پاس سے ان کو پیسے پورے کر دیے تھے اور اتنے دنوں کے بعد وہ پیسے پھر سے مجھے مل گئے۔ بے شک رزق حلال ضائع نہیں ہوتا، کسی نہ کسی وقت واپس لوٹ آتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کبھی ایسا نقصان ہو تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بہت بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے جان مال کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل فاز سنو کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔